آپ صرف یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جن لوگوں کو اقتدار نہیں ملا تو ان لوگوں نے پاکستان توڑنے کی بات تک کر میاں کی سب سے بڑی بھول ہے کہ دوبارہ یہ جو ہے نا وہ اقتدار میں آئے گا تو مزے لوٹے گا. عمران خان نے بھی بڑی سٹرگل کی، بہت کی محنت کی، لیکن آخرکار سہارا لینا پڑا تو تب آئے. جب اتنے 73-74 سالوں میں یہ ماحول رہا ہے تو پھر آپ کا تو کسی سرے میں کوئی نام ہی نظر نہیں آتا کہ آپ کیسے. سر پتہ کچھ نہیں چلتا پاکستان میں، جہاں کاکڑ وزیر اعظم بن جاتا ہے، جمالی بن جاتا ہے، میڈیا والے بیچارے ڈرتے ہیں، مائک لے آتے ہیں سارے اپنے جیو ایئر وائی والے، وہ کہتے ہیں آپ کو اس طرح کی بات نہ کر جائیں کہ کل پیمرا ہمیں نوٹس دے. اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ نوجوان جو ہیں، یوتھ جو ہے، ان کو اس کو امپاور کرنا چاہ رہے ہیں. پی ٹی آئی کا بھی یہی منشور تھا. وہ بھی فرق ان سب میں اور ہم میں ہے، ان میں سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے نہیں ہے. کہ آپ جب سیاست میں آ چکے ہیں اور آپ حکومت میں بھی آنا چاہتے ہیں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اپنی اتنی ورث ہے کہ ان الیکشن میں آپ اپنی کوئی نہ کوئی سیٹ لے کے اسمبلی میں جائیں گے؟ درویش اور فقیر کا کام ہوتا ہے اذان دینا، جدوجہد کرنا. آپ کا جو ابھی تک کا جو لیول ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچا ابھی ہے، تو کیا آپ بھی اسی طرح جکڑ جائیں گے یا پریشان ہو جائیں گے؟ صاحب کو دوست اور دشمن کی پہچان نہیں تھی، تو جو بندہ مینار پاکستان پہ اپنے ہاتھ میں کبوتر لے کے کھڑا تھا نا، وہ بھگوڑا اگر اپنے ایک ہاتھ میں پالش اور دوسرے میں برش بھی لے کے کھڑا ہو جائے تو وہ کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا. دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے نا، یہ ایک انٹرسٹ کی گیم ہے. یہ کل موقع ملا ہے، اس نے حافظ صاحب نے اٹھا کے میاں کو بھی لات مار دینی ہے. مطلب یہ کہ آپ بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور مل کے خود منتخب کرتے ہیں، خود نکالتے ہیں. اور کون کرتا ہے؟ میں ابھی پھر آپ کیسے آئیں گے؟ ہم آ جائیں گے. آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ حکومت میں آ گئے ہیں، سب سے پہلے 3 اقدامات آپ کیا کریں گے؟ ہیلتھ کارڈ کو ہم ختم کریں گے، پھر ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کریں گے. سر خان جتنا اچھا کیوں نہ ہو، فواد چودھری تو کسی اور کا. جہانگیر ترین کہاں سے اٹھ کے آیا ہے؟